آج عدالت میں نہ کوئی ملزم تھا، نہ کوئی وکیل اور نہ ہی کوئی گواہ، بلکہ ایک جج اپنے ہی ادارے کے دوسرے جج کے سامنے پیش ہوا۔ انٹرسٹنگ موڑ آیا جب جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ مفاد کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں، حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب جج کے سامنے کھڑا ہو اور تو انصاف کا معیار کیا ہو۔ طارق محمود جہانگیری ڈگری تنازع کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری عدالت پیش ہوئے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ معزز جج صاحب میرے پاس آئے ہیں، مجھے صرف جہانگیری صاحب کو سننا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا، کہا آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں، میں نے آپ کے خلاف پیٹیشن فائل کی ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں حمزہ احسان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو کچھ ہوا وہ نہ صرف قانونی تاریخ میں نایاب ہے بلکہ ایک دلچسپ واقعہ ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج عدالت میں نہ کوئی ملزم تھا، نہ کوئی وکیل اور نہ ہی کوئی گواہ، بلکہ ایک جج اپنے ہی ادارے کے دوسرے جج کے سامنے پیش ہوا۔ یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری اپنے ادارے کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور یہ معاملہ تھا بیسیکلی ڈگری تنازع کیس کا۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، جج صاحب عدالت میں موجود ہیں اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آج معزز جج صاحب آئے ہوئے ہیں اور ہم صرف آج جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو سنیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ لمحہ تھا جب عدالت بھی موجود تھی اور ایک ماحول بھی خاصا جو عدالتی تھا۔ جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں جمعرات کو نوٹس ملا، مگر نوٹس کے ساتھ ان کو جو پٹیشن کی کاپی ہے وہ نہیں دی گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے جعلی ڈگری تنازع کیس، یہ خاصا پرانا ہے، یہ 34 سال پرانا کیس ہے اور کم سے کم مجھے پٹیشن تو دے سکتے تھے آپ، لیکن مجھے پٹیشن نہیں دی، میں یہ جان تو سکوں کہ جو مجھ پر الزام لگا ہے وہ کیا ہے۔ پھر ایک انٹرسٹنگ موڑ آیا جب جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ مفاد کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے اور میں آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ اب ذرا غور سے یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ سنیے گا کہ ایک وکیل جج پر اعتراض نہیں کر رہا بلکہ جج پر اعتراض کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے اس پر آن دا لائٹر نوٹ بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں، میں نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے، جس پر جسٹس جہانگیری نے کہا کہ آپ مجھے عدالتی کام سے روک رہے ہیں جو عدالتی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، اس طرح تو کوئی چپڑاسی بھی اپنے کام سے اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا، تو آپ مجھے میرے کام سے روک رہے ہیں۔ اور یہ جملہ سنتے ہی قانون بھی چونکا اور جو کمرہ عدالت کی فضا تھی وہ بھی بڑے مزیدار ہو گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری کا مزید کہنا تھا کہ جو قتل کا کیس ہوتا ہے وہ حالانکہ بڑا سنگین کیس ہوتا ہے، اس میں بھی جو فرد جرم ہے وہ عائد ہوتی ہے، مگر یہاں صرف مجھے 3 دن کا نوٹس دیا گیا، صرف 3 دن، اور بولے کہ یہ عدالتی نظیر بن چکی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اور وہ بولے کہ اگر یہی سب چلتا رہا تو یہ بہت دور تک جائے گا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ پھر جسٹس طارق جہانگیری نے مزید اس پر اپنی کنورسیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا، اور جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس پورے ویلاگ کی آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ لائن بن سکتا ہے۔ انہوں نے ایک تاریخی اپنے ریمارکس دیے، ریمارکس تو نہیں کہوں گا اس کیونکہ اس وقت وہ قانون کے کٹہرے میں تھے، ریمارکس تو جج صاحب دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہیں تو وہ جج ہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں، حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ یونیورسٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈگری جعلی ہے۔ مطلب اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ جو معاملہ یہ صرف قانون کا نہیں ہے، یہ ضمیر اور حلف اور سچائی کا بن چکا ہے۔ پھر آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی یونیورسٹی سے رجسٹرار کو تمام تر ریکارڈ سمیت طلب کیا جائے۔
جسٹس طارق جہانگیری کو تمام پٹیشنز اور دستاویزات فراہم کیے جائیں اور ان کو یہ ہدایت کی اور جو کیس کی سماعت ہے وہ اگلی جمعرات تک ملتوی کر دی گئی، یعنی 18 دسمبر تک۔ اب یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب جج کے سامنے کھڑا ہو اور تو انصاف کا معیار کیا ہوگا، اور پھر کیا انصاف کا معیار کو زیادہ بلند ہونا چاہیے یا ویسے ہی جیسا چیف جسٹس نے کہا کہ جیسے کسی اور کو ملتا ہے ویسے مجھے بھی ملے گا۔ تو یہ کیس صرف ایک ڈگری کا نہیں ہے بیسیکلی، بلکہ یہ عدالتی وقار، شفافیت اور ادارہ جاتی توازن کا امتحان بھی ہے۔ اس پر میں آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بینچ تبدیل ہونا چاہیے جس طرح سے جسٹس طارق جہانگیری نے بینچ پر اعتراض بھی کیا، یا پھر یہ ایک عدالتی روایت بن چکی ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو؟ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔